اللہ وحدہ لا شریک نے ہدایت کا انتظام جدوں دا فرمایا، اللہ دی طرفوں خاص لوگ ہدایت واسطے آئے۔ جنہ لوگاں دے سامنے انہاں ہدایت بیان کی تھی، انہاں لوگاں جو ہمیشہ اول تو لے کے آج دے دن تک تھوڑے لوگ نے جنہ اللہ دے آئین نو قبول کیتا، جنہ اللہ دی طرفوں دیتے قانون نو قبول کیتا، وہ ہر دور وچ تھوڑے رہے۔ اس تھوڑے نو عربی وچ قلیل آندے نے اور زیادہ نو عربی وچ کثیر آندے۔ اس آیت مجیدہ جنہیں دو تین میں پڑھاں گا، یہ کثیر بھی کدھر آ جائے گا، کدھر قلیل آ جائے گا۔ قلیل تھوڑے نو کیا جاندہ ہے اور کثیر زیادہ نو کیا جاندہ ہے۔ کثیر لوگاں نے اللہ دی طرفوں جڑا دین آیا ہے وہ دا انکار کیتا ہے، اور قلیل لوگاں نے انہوں قبول کیتا ہے۔ یہ ہر دور ایسا ہوا ہے، ہر نبی دے سامنے ایسا ہوا ہے، اور آج بھی ایسا ہی۔ اس دین اسلام نو اکثریت جڑی قبول نہیں کر رہی، اقلیت جڑی قبول کر رہی۔ تسی ان مسلمانہ دی تعداد دیکھ لو تو ہن بھی مسلمان قلت وچ نے، اور جڑے دوسرے لوگ نے غیر مسلم وہ اکثریت وچ نے۔ یہ دا مطلب ہے کسے بندے نو بھی زندگی چ اکثریت تے ناز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں دیکھا جائے تو ہمیشہ قلیل، شکریہ قبلہ، قلیل لوگاں نے دین کو قبول کیتا ہے اور کثیر لوگاں نے ان تو اوائڈ کیتا ہے، دور رہنے بندے۔ میرے محترم سامعین، میں آیت مجیدہ پڑھ دینا، پھر ایک دوسری آیت دی تائید پڑھ دینا، پھر تیسری آیت بھی دی تائید پڑھ دینا۔ خالق کائنات فرماندے ہیں سارا دین اللہ نے دیکھو اس آیت وچ استعمال بیان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، میرے حبیب نے بندوں کو وقت یاد دلا جب اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، بنی اسرائیل سے میثاق لیا۔ وہ جڑا اللہ نے بنی اسرائیل کو قبلہ وعدہ لیا وہ دے وچ سارا دین موجود ہے۔ اگر توجہ رہے تو خالق فرماندہ ہے کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کے۔ سب تو پہلے دین دی ابتدا یعنی گویا ہے کہ اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہ کرنا۔ اچھا، فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا۔ یہ دین دی دوسری شکل، پہلے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، پھر والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میرا خیال ہے کہ نوجوانوں نے یہ گل سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اپنے معبود ہونے تو بعد بلا فصل والدین دا ذکر کرتا، اپنی معبودیت نو منان تو بعد فوراً فرمایا کہ انہوں تعظیم شروع کرنی ہے تو والدین دی کرنی ہے، عبادت اللہ دی کرنی ہے، تعظیم والدین دی کرنی ہے۔ یہ دین دیکھو کہ میں بیان ہو رہا ہیں۔ تیسری گل خالق فرماندے ہیں اور وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، والدین کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے بعد یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر اس کے بعد مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور جب لوگوں سے بات کرنا نا بڑے آسان طریقے سے کرنا، بڑے خوبصورت طریقے سے کرنا۔ میرے محترم سامعین دیکھو کتنا دین بیان کرن تو بعد اللہ فرماندہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب تم اس قابل ہو سکے ہو کہ اب نماز کو قائم کر۔ تو سا غور فرمایا کنیا گلہ پہلے دسی ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا، پھر والدین کی تعظیم کرنا، پھر رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یتیموں اور مسکینوں کا خیال کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر نماز کو قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور پھر زکوٰۃ اپنے مال سے ادا کرنا۔ خالق کائنات فرماندے ہیں ہم نے یہ ساری باتیں تو بنی اسرائیل سے وعدے کے طور پہ لی تھیں، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر وہ اس سارے دین سے پھر گئے، سارے دین سے پھر گئے۔ نہ اللہ کو معبود مانتے تھے، نہ والدین کی تعظیم کرتے تھے، نہ رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کا خیال کرتے تھے، نہ نماز کو قائم کرتے تھے، نہ زکوٰۃ کو ادا کرتے تھے۔ خالق کائنات نے فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، یاد ہے نا تمہیں کہ تھوڑے ہی باقی رہ گئے تھے تم۔ میرا خیال ہے کہ گل پہلا پیغام پہنچ گیا جڑی میں عرض کی تھی، قلیلاً دا لفظ موجود ہے کہ قلیل ہی رہ گئے تھے، کثرت نے انکار کر دیا تھا۔ خالق فرماندے ہیں وَأَنْتُمْ مُورِثُونَ،
اور تم تھے ہی منہ پھیرنے والے. یہ دا مطلب ہے جدا دین المنہ رہ گیا ہے وہ تھوڑے سن، جڑے دین تو پھر گئے نے وہ زیادہ سن. دوسری آیت مجیدہ اس سے سورہ مبارکہ بقرہ دی اے جی میں آیت پڑھی ہے جی، ادا نمبر 83 ہے جی، ادا 88 ہے. اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے، قلوبنا غلفن، جنہوں نے اللہ سے کہہ دیا کہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. ہمارے دلوں پر غلاف، غلاف جڑا ہے کئی شہمت چڑھیا ہوتا ہے. تے ویسے پرانے زمانے چینکاں تو بھی غلاف چڑھے ہوندے سن. چینک وچ چاہ ہوندی سی، چاہ نو گرم رکھن واسطے اتنے ٹکوسی ایک ہوندی سی، وہ غلاف چاڑھیا ہوندا سی اتنے چاہ گرم رہے. تہاڈا کی خیال ہے پہ جہدے تے غلاف چڑھیا ہی رہے وہ چو پینی کنے؟ پینی تے تاں جو غلاف لوے گا تو پیے گا. ہن غلاف واسطے میں اچھی مثال دے دینا، چینک نو چھڈو. اے جنیاں گھراں چ قرآن پہ ہے، جے غلاف چڑھے ہے تے جیوں دا چڑھے ہے ادوں دا چڑھے ہے. یارہ غلاف چڑھیا ہوندہ نا قرآن پاک تے جے ساری زندگی قرآن تے غلاف چڑھے آ رہا ہے تو فائدہ کنوں ہونا ہے؟ وہ غلاف لاؤ گے تو فائدہ ہوئے گا نا. وہ جدو قرآن تو غلاف نہ لوے تو فائدہ نہیں ہوندہ تے جدے دل تے غلاف چڑھے آؤ. اللہ فرماندہ ہے کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے کہا یارہ غلاف دا منع تو لاؤ تو بچوں کو گل کھلے. میرے محترم سامعین کئی بندے ایسے نے جی میں بند گوبھی ہوندی انہاں تے صرف غلاف ہی چڑھے ہوندے. بند گوبھی نو کھولی جاؤ بچوں کھ نہیں نکلدا. ایک پتا کھولو پھر پتا، پھر کھولو پھر پتا، پھر کھولو پھر وہی پتا، پھر کھولو پھر وہی پتا. وہ بندہ سمجھتے ہیں عام آدمی کہ کھولا گے تے بچوں کھولو کی نکلے گا کھ بھی نہ. بھائی آ جڑی پھول گوبھی ہوندی ہے تو پتے لائیے تے بچوں پھول نکل پیندے. وہ بند گوبھی کو کئی ہوندے نے، ایک کھولو پھر اس نہیں، پھر کھولو پھر اس نہیں، پھر ایک غلاف لاواں گے تے ہدایت آئے گی. کمال ہے یار. وہ یار غلاف لاواں گے تے ہدایت آئے گی نا. قرآن تے بھی غلاف روے نا ہدایت نہیں دے گا، تے دل تے بھی غلاف روے تے ہدایت. وہ یار دل تے غلاف آندے نے قلوبنا غلفن. قرآن کہہ رہے وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہیں. قرآن تے غلاف ہو وہ کھولو گے نا تے ہدایت نہیں پاؤ گے. دل تے غلاف ہو وہ کھولو گے نا تے بچ کمیں کچھ ہے آئے گی. تا نبی نے فرمایا سی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ. قرآن سے غلاف اتارو گے تو ہدایت آئے گی، دل سے غلاف اتارو گے جو تمہیں علی آئے گا. جنہ تے غلاف چڑھے رہنے، شکریہ، جنہ تے غلاف چڑھے رہنے. اے غلاف لاؤ یار اتوں دلہ تو غلاف لائیے سارے لڑکے جتھے جتھے دل باندھنے کھولو ذرا دلانو. کیونکہ اللہ فرماندہ بل، اے بڑی اگے عجیب گل ہے، بل اللہ فرماندہ بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے لعنت کی ہے ایسے کافروں پر، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت آ گئی. پھر وہ لفظ آ رہا ہے جڑا میں عرض کیتا ہے. اللہ فرماتا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، کوئی نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے ہی تھے جو لائے تھے. دو آیتیں ہو گئی ہیں جی. یہ دا مطلب ہے ایمان اللہ فرماتا تھوڑے لے ہوندے. ایک اور آیت مجیدہ پڑھ دینا، موضوع میں اور پڑھنا ذرا میں ذرا اور پکیاں پہ کرنا گل. اے میرے نزدیک سورہ مبارکہ جناب بنی اسرائیل ہے. خالق فرماندے کہ شیطان جدو نکلن لگا نا اللہ دے دربار چو لعنت لے کے تو اللہ نے کہنے لگا کالا ارائیتک ھذا الذی کرمت علیہ، تو نے اس شخص کو مجھ پر عزت دے دی ہے، تو نے اس شخص کو مجھ پہ عزت دے دی ہے. کیڑے شخص دے متعلق گل پہ کر؟ حضرت آدم علیہ السلام دا. حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے عزت دیتی. یہ شیطان بھی اقرار پہ کرتا ہے کہ کرمت علیہ، تو نے اس کو میرے اوپر عزت دی ہے، تو اینو میرے تو با عزت بنایا ہے، تو اینو میرے تو با عزت بنایا ہے تو میں اینو نہیں مننا. یہ دا مطلب ہے مجلس چو گل لے کے بندے اٹھن، جنہوں اللہ عزت دے وے تے جنہوں چنگی نہ لگے اوہی شیطان ہے. جنہوں اللہ عزت دے وے جنہوں چنگی نہ لگے دے وے اللہ. کیونکہ یہ شیطان خود اقرار کر رہے ہیں بھی یہ با عزت خود نہیں بڑھیا. کرمت علیہ،
تو نے اسے مجھ پہ عزت دی ہے، تو نے اسے مجھ پہ عزت دی ہے۔ اللہ دیو بندے ہو، اسی با عزت پہ ہو دے پتر ہاں۔ اے جڑے آدم دی اولاد ہو وہ بولو، پھر جڑے بارش نہ ڈگے ہو تسی چپ کر کے بہو۔ اسی کو زمین چو کیڑیاں کو نکلے ہیں، اسی تو بارش نہ ڈگے ہیں۔ بنی آدم کون نے؟ وہ یار آدم دی اولاد ہاں اسی۔ سادات دے گھر میں آیا تو سید گسا نہ کرے گے، اسی پہمیں غیر سید ہاں پر اسی نبی دی اولاد ہاں۔ چلو وہ جڑے غیر سید ہو تسی بولو کہ دی اولاد؟ حضرت آدم دی اولاد ہے۔ حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، علیہ السلام سن، اسی علیہ السلام دی اولاد۔ یار جنہیں بندے غیر سیدہ نو جے رہن دے ہو نا، سیدہ دی علمی کرنے ہیں، وہ جڑے غیر سید ہو کدی اولاد ہاں سی؟ حضرت آدم علیہ السلام دی تے علیہ السلام دی پھر اولاد ہے نا۔ یہ جڑے شیطان نو تکلیف ہوئی ہے نا، علیہ السلام دی ہوئی جے، جنہوں علیہ السلام دی تکلیف ہوئے وہی شیطان ہے۔ یار شیطان نو تکلیف ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام دی، ہن حضرت آدم علیہ السلام دی انہوں تکلیف ہے تے کو بکواس کی پہ کرتا ہے۔ حضرت آدم دی ادو منگنی بھی نہیں سی ہوئی جدوں دی میں گل پہ کرنا۔ اور نکاح دے بعد چی ہونا سی نا، منگنی دا مطلب ہوتا ہے کہ پہلا منسوب کر دیتا جاندہ ایک بچہ ایک بچی نال کہ انہاں دوہاں دی شادی ہوئے گی، نکاح ہوئے گا، انہوں منگنی آندے۔ بلکہ پیغمبر نے فرمایا منگنی پہلے کر دے ہو تو کچھ عرصہ بعد شادی کرو۔ یہ سنت ہے، منگنی پہلے کر دینا اچھی بات ہے۔ ایک دم شادی کر دئیے نا تو دووے جی آکھن لگ پہ دینے سان تو پتہ نہیں لگا کہڑے بڑے شادی یہ منگنی پہلے کر دینی چاہیے تاکہ جڑی کو گل نکلنی ہے اور 6 مہینے سال منگنی رہے تو کئی گلاں نکل پیندیاں، جنہ رشتہ توڑوانا ہوندا ہے وہ بھی سرگرم ہو جاندے اور رشتہ توڑوان والے جڑے نے عیب دس دین کہ نہ چاہے کمی ہے، وہ چاہے کمی ہے، وہ چاہے کمی ہے، وہ چاہے کمی ہے، ہولی ہولی پھر تحقیق ہونے لگ پیندی ہے کمی ہے کہ نہیں، یا تو دسن والا جھوٹا نکل پیندا ہے تے یا دوواں چوں کوئی جھوٹا نکل پیندا ہے۔ بہرحال منگنی دا فائدہ ہے، پیغمبر جیڑی گل دسی ہے فائدہ تو ہے نا، یہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ منگنی پہلے کر دیتی جائے۔ اور اگر ممکن ہو سکے تو بالکل جس بچی نے بچہ نہیں ویکھیا اور بچے نے بچی نہیں ویکھی انہاں دوواں نوں اگر وکھا دیتا جائے ایک دوسرے نوں، ملاقات جیاں چ با کے کرا دیتی جائے یا کسی جگہ تے ماں باپ دوواں دے بیٹھ جان تو وہ ویکھ لین تے بہت اچھی گل ہے۔ کئی منڈے ساری زندگی سدھے نہیں ہوئے، انہوں نے کہا میں قسمت پوڑی چو جو نکل پیا سی ہاں تے قبول۔ کئی بیبیاں دیاں نے میں تینوں پہلا ویکھیا ہوندا میرے کو ٹوٹے بھی کر چھڑدا تو میں تیرے نال نہیں کراں، وہ آندا میں اس بڑا نوں پہلا ویکھیا ہوندا۔ میرے خیال ہے پہلا ویکھ لین چ کوئی حرج نہیں، اچھی بات۔ میں دین پہ پڑھنا، ساڈے دین اچ نا اجے تک معاشرتی اثر موجود ہے۔ اسی ہندوانہ معاشرے وچ رہ کے کلمہ پڑھیا ساڈیاں بزرگاں نے، بڑیاں جیاں ہندوانہ رسماں اجے بھی موجود نے۔ رسم نوں ختم کرنا بڑا مشکل ہوندا ہے تے او تانوں میں ہنے مثال دے دینا۔ شاہ صاحب نے مینوں تسبیح عنایت کیتی ہے، مس ہوئی ہے، زیارات کو بندہ کیا سونا کے دیتی ہے دین دیتی، میں تانوں رسم ختم کرن دا بڑا مشکل ہوندا ہے۔ صحیح گل بھی سمجھ بھی آؤندی ہوئے تے ختم کردیاں 200 سال لگ جاندہ ہے۔ حالانکہ گل فضول ہوندی ہے، فضولیات نو ختم کرنا بڑا مشکل ہے۔ کی میں آکھیا فضولیات نو ختم کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایڑی تسبیح ہوندی ہے 100 دانے دی، تانوں پتہ 33 دانیاں تو بعد ایک موٹا دانا ہوندا ہے، پھر 33 تو بعد ایک موٹا دانا ہوندا ہے تے یا انہاں تو باریک ہوندا ہے۔ جو بھی ہے کوئی رکاوٹ ہوندی ہے کیونکہ تسبیح اس طرح ہے کہ 33 واری پڑھنا 2 واری تے 34 واری 1 واری۔ اے جڑا وڈا ہے نا اینوں وچ پا لئیے تے باقی 33 نے، 34 ہو گئے، اینوں وچوں کٹ دیو تے باقی 33 ہونے چاہیے نا۔ یہی تسبیح ہے فاطمہ زہرا ہے نا، یار تسبیح ہے حضرت فاطمہ زہرا کی ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر رکھنا، 33 مرتبہ خیر و خیر الحمدللہ آکھنا ہے تے 33 مرتبہ سبحان اللہ آکھنا، یعنی سبحان اللہ تے الحمدللہ یہ 33 واری آکھنا ہے تے 34 واری اللہ اکبر رکھنا ہے۔ یہ دا مطلب ہے تسبیح فاطمہ پڑھی ہوئے نا تے توحید سمجھے چاہ جائے۔
کدی اللہ اکبر رکھنا، بہت شکریہ، کدی جناب علیو الحمدللہ آکھنا تو کدی اللہ اکبر، کنی کنی باری تانوں ایک گل دساں، وقت تک آکھنا اور گل ہے، گن کے آکھنا اور گل، وہ جڑی اصل برکت ہے نا وہ گننے چاہیے، وہ 34 مرتبہ کیوں آکھنا ہے، 35 باری نکل جاتے تسبیح نہیں رہندی، وہ راز یا نبی جاندہ یا زہرا جاندہ، اس راز تو اسی واقف نہیں، ساڈا کام ہے کہ گن کے دھیان نال 34 مرتبہ اللہ اکبر کی، الحمدللہ 33 مرتبہ کی، سبحان اللہ 33 مرتبہ کی، ہن جڑی 100 دی تسبیح ہے 100 دانے دی، او دے وچ 33 تو بعد ایک دانہ چھوٹا یا بڑا وچ پانا پیندا ہے، اس واسطے اکھاں بند بھی ہون، اوتھے آ کے پتہ لگ جائے 33 ہو گئے، ٹھیک ہے نا، انہوں چھڑ دینا ہے، بڑا ویچی انہوں چھڑ دینا ہے، اگوں پھر 33 نے، کدی تسبیح پڑھی ہے جے، ہم مہربانی کرو پھر یار، ہاں کرو کی ہو گئے، میں پہ آنا اکھاں بند، آجلیاں بندیاں بیبیاں باویاں مگر چڑھی ہیں نا تویز تاکے واسطے، تانوں ایکو گل تساں پریشانی ہے، دھیان نال تسبیح فاطمہ پڑھو، پڑھو ایک باری بیٹھ کے پڑھو، جیڑا تانوں کم پہ گیا ہے، جیڑی مشکل پہ گئی ہے، جیڑی ٹینشن بن گئی ہے، وہ پڑھو ایک باری یار، مہربانی کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، رسم ختم کرنی ذرا مشکل ہوندی ہے، اوتھوں میں نو یاد آیا، تسبیح اشار آج میں نو عنایت کیتی ہے، یہ جدوں ایتھوں شروع کرنی ہے، ایک وچ پا لیا اللہ اکبر، تے آ کنے ہونے چاہیے نے 33، یہ چھوٹی ہے 33 دی ہے، جیڑی ہوئے 100 دی، وہ وچ دے 33 تو بعد ایک دانہ وڈا ہوندا ہے یا چھوٹا ہوندا ہے، کدے واسطے تاکہ پتہ لگ جائے کہ 33 ہو گئے نے، ٹھیک ہے، ہن تسی مینوں دسو جیڑی آپ ہی کل 33 دی ہے، اے دے جو 2 دانے پان دا کی مطلب؟ تساں توجہ نہیں فرمائی، میں پھر آنا، تسی کوئی 33 دانے دی تسبیح کر لو، انہوں تسی دیکھو گے نا، اے جے 1 2 3 4 5 10 تے آ 11 تے 11 تو بعد اگے دانا چھوٹا ہے، اے کادے واسطے میں اے دس پڑھنے جو 33 نے 11 تو بعد دانے دا مطلب کی ہے، انہوں پتا سی تسبیح بنان والے نو بے وقوف نو کہ چونکہ تسبیح دے وچ نا کچھ دانے چھڑ کے ایک وچ دوجا پائی دے، انہیں 100 دی بنائی ہے تے 33 تو بعد پا دیتا ہے، 33 دی بنائی ہے تے 11 تو بعد پا دیتا ہے، وہ 11 تے جدو رکنا نہیں وچ دانا پایا کیوں ہوئی؟ یہ دا مطلب ہے ہر 33 دانیاں دی تسبیح اے 2 فضول نے، ایک کار آمد نے 100 دانے دی تسبیح چ، وہ 100 والی چ کار آمد نے 33 تو بعد پتہ لگ جائے 33 پڑھ کرتے ہیں، جڑی کل 33 دی ہے، آج جڑی شاہ رحمن تسبیح دیتی ہے نا، آج 2 میں جا کے گھر پننے نے، اور یار 2 میں پننا نہ تو پریکھا لگ جائے میں نے، اے میں بچو کرنے ہیں تا 33 دوجے پورے ہونے ہیں، جڑی میں رکھی ہے نا 33 والی گھر، وہ میں 2 پننے نے بچو پلاس نہ، یہ دا مطلب ہے کئی صرف پلیکھا لان واسطے جمعے ہوندے نے، اور کوئی مطلب نہیں، انہوں کٹنا پہ نا سعودی عرب تو لے کے ایران تک ترلا کرنا بندہ شروع کرے نا پیا 2 فضول نے تے بچوں کٹ چھڑو، 100 والے آج پا لو 2 33 تو بعد تے جنہیں 33 آلیاں نو تے بچوں کٹ چھڑو، وہ نہ سعودی عرب والے کٹی ہے تے نہ ایران والے کٹی ہے، حالانکہ صلح بھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں کٹ دیاں کئی 100 سال لگ جانے نے، جدوں کسے کٹنے ہی نہیں، انہوں آدھے نے مکھی پہ مکھی مارنا، جس قوم نو ہون تک تسبیح بنان دی جاچ نہیں آئی، ان علی دی خلافت بلا فضل کیسے سمجھ؟ ختم ہو گئی ہے یار، ایک غلط رسم انہوں ختم کرنے واسطے کئی 100 سال لگ جانے، تو جڑی میں گل کیتی ہے کہ بچی بچے نو ویکھ لوے، یہ بھی ایک رسم ہے جو پہ جائے تھے کدوں پہن لگی، انہوں کٹن لگیا انہیں 100 سال لگ جانے نے، تو بندے آنے پہ جی کیوں دی پہ گل کرتا ہے، پھر نہ آکھیا جی وسدے نہیں پہ، پھر نہ آکھیا گھر گزارا نہیں پہ ہوندا، پہلا تسی بخائی چھڑو کھاں، بچی نو پی اے تیرا شوہر نامدار بن لگا ہے، انہوں بخاؤ اے تیری گھر دی عزت دی مالکہ بن لگی ہے، پہلا دسنا کھ نہیں، تکو تکی شادی کرا دینی ہے،
تے پھر محبت والیاں بوتلاں دم کراندیاں پھرنا۔ میرے محترم سامعین، حضرت آدم دی اجے منگنی بھی نہیں سی ہوئی جدوں شیطان حضرت آدم تو سڑے آکھیا اس کی یہ او سنو جی، اے اگلی لفظے وے کہ حاذ الذی کرمت علیہ، تو نے مجھ پر، اس کو یاد رکھو، عزت، شکریہ کہ عزت دی ہے۔ کہنے لگا لئن اخرتنی الی یوم القیامتی، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے، او میں مہلت ہوں دسا کیویں ہوندی ہے۔ کئی منڈے لڑن جوگے نہیں ہوندے، جدوں کھلا چھڑ دیو تے ککھ وی نہ، پھڑ لو تے ہڑپ پیچھا آ جا، میں پیا نہ پیچھا۔ اے انج دا سی بیوقوف، اللہ نو آندا پیچھا ہو جا، مینوں چھڑ دے، جے تو مینوں مہلت دے میں، جے تو مینوں مہلت دے میں۔ اللہ فرمایا ہو جنوں مہلت بھی تینوں لب جائے گی تو کی کر لے گا؟ کہنے لگا ایک باری مہلت دیں گا تو پھر میں دساں گا۔ شاہ صاحب تشریف فرما لیں، صلوات ایک مرتبہ پڑھونا جی، سید مشتاق حسین شاہ صاحب، اللہم صلی علی محمد۔ صدات عظام دے آن نال محفل چ برکت آ جاندی ہے، اللہ دیاں رحمتاں دا ہور نزول ہو جاندہ ہے۔ شاہ جی تشریف آوری ہو گئی تے میں اپنے بیان نو جلدی کوشش کرنا اس 3 بجے تو اندر ہی اینو سمیٹاں تے شاہ جی نو برتا۔ بسم اللہ۔ اچھا کی کہنے لگا کہ تو اینو عزت دیتی ہے میرے تو، کدی دینا تو مہلت۔ اللہ کہا کی کریں گا؟ ہن جڑی اس گل کیتی ہے تسی اندازہ لاؤ، اجے ہوا کوئی نہیں، اجے منگنی کوئی نہیں، اجے نکاح کوئی نہیں، اجے اولاد کوئی نہیں، تے آندہ کی ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس کی ذریت اولاد کو گمراہ کر دوں گا، تھوڑے ہی رہ جائیں گے۔ میرا موضوع تھوڑے والا یاد ہے جی، تھوڑے رہ جائیں گے، اکثریت کو میں گمراہ کر دوں گا۔ یہ ترجمہ دیوبندیاں دا، فرماندے لَأَحْتَنِكَنَّ، ہلاک کر دوں گا، ہلاکت میں ڈال دوں گا، ذُرِّيَّتَهُ، اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کو۔ اور تیرا ککھ نہ روے ابلیسا، اجے تے ساڑی ماں دی منگنی بھی نہیں ہوئی تو ساڑے ویر پہ گیا۔ وہ حضرت حوائی کوئی نہیں، حضرت شکریہ بابا جی، حضرت حوائی اجے کوئی نہیں، دیکھوں کی پہندہ میں دی اولاد نو ہلاک کر دیں گا، اولاد نو۔ او بندے ان کدی عباس نگر آ جاننا، پر عباس نگر اچھ کوئی آؤندا ہے، سارے بندے تے عباس نگر نہیں نہ آ سکتے۔ آج کدی عباس نگر آ جاننا، جڑے آتے نے نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا۔ اجے تے حضرت آدم دی منگنی دی گل شروع نہیں ہوئی، منگنی تو بعد نکاح، نکاح تو بعد اولاد ہونی ہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس نبیاں دی عزت دیا منکرہ، اے پہ آندہ میں دی اولاد نو گمراہ کر دیاں گا۔ اینو علم غیب سی جتھو پتہ لگ گیا ہے، اے دی شادی بھی ہوئے گی، اولاد بھی ہوئے گی۔ یارا شیطان نو کتھو پتہ لگ گیا ہے، اے دی شادی بھی ہوئے گی، اے دی اولاد بھی ہوئی ہے، جو شادی بھی نہیں۔ پیو دی عزت تو سڑیا، اولاد دے ویر پہ گئے، پیو دی عزت تو سڑیا۔ تو میں پیانا ایسا کیا تھوڑے ہی رہ جان کے بہتے میں ہلاک کر دیں گا۔ ایک محقق دا جملہ پڑھنا میرا نہیں، ایویں میں اپنے ذمہ پانا۔ جو میں کئی ذاکر، کسے دی ذاکر دی کاپی چو قصیدہ لکھ کے آندے نے، میں نو اللہ نے قلم عطا کیتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے جی، اللہ ہی قلم عطا کیتا، قصیدہ تے اپنا نہیں ہوتا، ہو سکتا قصیدہ کسے دا ہوئے، یہ کسے محقق دا جملہ ہے۔ وہ سا کیا قبلہ، یہ آدم علیہ السلام کی عزت کا منکر اس کی اولاد کو چیلنج کیوں کر رہا ہے؟ ہائے محقق دی قبر چومنما، انہاں ارشاد فرمایا دراصل باپ کے بدلے بیٹوں سے لینے، شیطانیت بھی یہی ہے، یزیدیت بھی ہے۔ آباد رہو لو جناب، شیطان بھی آکھے کہ تھوڑے ہی رہ جان گے۔ یہ دا مطلب ہے میرا موضوع آج ہے کہ ہر دور اچ دین نو قبول کرنے والے تھوڑے رہنے، انہاں نو قلیل آندے نے، تے جڑے منکر رہنے انہاں نو کثیر آندے نے۔ ہن جڑے تھوڑے نے انہاں نو بہتیاں وچ رہن لگیاں تکلیفاں ہوندیاں نے، تکلیفاں اٹھانیاں پیندیاں نے۔ اسے واسطے مومن ہر دور تکلیف چ رہا ہے، کیونکہ مومن اقلیت چ رہنے تے دوسرے بندے
اکثریت چ رہن مولا تانوں جزائے خیر دے گا۔ وہ میں قرآن دی ایک آیت لبی تلاش کیتی ہے جناب واسطے ہدیہ کرن واسطے کہ قرآن وچ ایک موقع ایسا آیا جدوں مومن تھوڑے سن تے وہ دوجے بندے کافر کثرت وچ سن، وہ پھر گھبراندے سن جڑے سن نا مومن پہ یہ بندے بہتے نے تے اسی کران گے کی۔ ایتھے لفظ قلیل بھی آئے گا تے کثیر بھی آئے گا اس آیت وچ۔ میرا موضوع تسی سن رہے ہو، وہ جڑے مومن سن نا تھوڑے انہاں بہتیاں کافراں نوں ویکھ کے تے دوجیاں مومناں نوں حوصلہ جڑا دیتا ہے اتھوں میں قرآن پڑھ یہ مومن کہنے لگے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو لوگ مومن اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے، جن کو پورا گمان تھا کہ آخر اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وہ گھبرانے والے مومنوں کو کہتے تھے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ اللہ نے قلیل لوگوں کو کثیر لوگوں پر غالب کر دیا۔ سبحان اللہ، کئی مرتبہ قلت اکثریت پر غالب آئی ہے۔ انہاں کہ گھبراندے کیوں میں کی ہویا جے کافر بہت نے تھے اسی تھوڑے ہیں، اللہ تے اس طرح کر ہی سکتا ہے۔ اللہ جب اجازت باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے کئی مرتبہ اکثریت پر اقلیت شکریہ غالب آئی ہے، اس لیے کہ فرماتے ہیں واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہن میں کلیہ قرآن چو کٹ لیا کہ تھوڑے بندے بہتے آتے غالب کے میں آؤں دے۔ بہت شکریہ، میں قریب تو پڑھ دینا، میں لیٹ بھی تو نہیں کرتا۔ یہ موقع ہے قرآن چ لکھی یہ ساری گل آئی ساری ہدایت واسطے ہی۔ پرانے زمانے چ کہانیاں ہوندیاں سن، تو پرائمری چ کہانیاں ہوندیاں سن۔ پیاسا کوا، ایک کوا بڑا پیاسا تھا، اس نے جنگل میں گھڑا دیکھا، گھڑے کے پیندے میں پانی تھا۔ تیسری جماعت تک تو سمجھ ہی نہیں سی ہوندی پیندا کنوں آندے، اور پیندا آندے نے تھلڑے حصے نوں، وہ دے تھوڑا پانی سی۔ اس نے آکھا پانی اتے کیویں آئے گا، اس نے کنکر لا لا کے لانے شروع کیے، اور اس میں کنکر پھینکتا گیا، جب کنکر تھلے پیندے رہے پانی اوپر آ گیا، آخر اس کی چونچ پہنچ گئی، پانی پیا اور اڑ گیا۔ پیچھے نتیجہ ہوندا سی کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اج میں الیکشن دے متعلق پہ ہوندا ہے، ضرورت ایجاد کی نویں شے ایجاد ہوندی ہے جدوں ضرورت پیندی، ضرورت دے مطابق قانون بھی بن جاندہ نواں، یار ضرورت دے مطابق اسمبلی پھر بہ جاندی ہے، ضرورت دے مطابق سارا کچھ ہو گیا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، نہ کسے کان آؤندیاں ویکھیا ہے، نہ وچ کنکر سڑدیاں ویکھیا ہے، کہانی کسے بنائی ہے نا، بولو بنائی ہے اللہ دیا بندیا۔ کان دی کہانی پڑھ کے نتیجہ کٹ لے، قرآن دی کہانی پڑھ کے بھی کوئی نتیجہ کٹ، میں نتیجہ کٹ کے دے رہا تو اقلیت اکثریت پر غالب کیسے آتی ہے؟ ادھا ٹائم گزر گیا، تھوڑا ٹائم باقی ہے، اتھو کر کے پڑھن لگا۔ اے سورہ مبارکہ بقرہ جی، دوسرا پارہ جی، آخری رکوع ہے جی۔ نتیجہ کرنا جے مہربانی کرنی جے قرآن سننا لی گالتے تراویت بھی انشاءاللہ بہت سنیا گیا اور ختمہ بھی بہت سنیا گیا۔ اصل چے ختم تے مجلس چے ایک ہی فرق ہے، ختم چے پڑھیا جاندہ ہے، نتیجہ نہیں نکلتا۔ مجلس چے پڑھیا بھی جاندہ ہے، نتیجہ نکل لگا جے نتیجہ۔ بندے تھوڑے سن، حضرت سیمویل علیہ السلام دی امت، بندے تھوڑے سن، طالوت انہاں دا سربراہ سی، حضرت سیمویل نے بنایا۔ جالوت بادشاہ دی فوج زیادہ سی، طالوت دی فوج تھوڑی سی۔ اے تھوڑے سن وہ بہتے سن، انہوں پھر اس عربی چاکاں ایک قلیل سن او کثیر سن، شکریہ۔ اے اقلیت ہی سن او اکثریت ہی سن، نہ یاد کر لو، طالوت جالوت، بچے یاد کر لو یار۔ طالوت مومنہ دا سربراہ سی، جالوت کافران دا سربراہ سی۔ دھیان نال یاد کر لے جے ردیف پہ مل دی ہے کہ انج نہ ہو جائے۔ ساڑھے علاقے جی ایک سادہ جی بی بی سی، وہ ٹر گئی زیارات تھے، اتھے حبیل قابیل، حالانکہ قابیل دی قبر تے نہیں جانا، حبیل دی قبر تے جانا، تو پھر بندے آندے نے حبیل قبیل گئے ہو، حبیل قبیل گئے ہو، حالانکہ حبیل کو جانا ہے، قبیل دی کڑی زیارت کرنی جڑا ان جی لانتی ہے۔
وہ حبیل علیہ السلام دی زرد کرنی ہے جنہیں مظلوم نے وہ حبیل قبیل آ کے انج ہو گئے شاہ جی تسی حیران ہو گئے انہوں کسے پوچھا بی بی کدی قبر تے گئی ہیں ہو سکے حبیب رفیق دی قبر تے بھی گئی اللہ معافی دے گا ہو سکے بی بی وہ کیڑیاں زیارتاں کر کے تو ہیں حبیب رفیق وہ کوئی گاؤں والے نے میرا خیال بچار اے طالوت تے جلوت تے آنر یاد کریا جی مومنہ دا سربراہ کون سی آئے تو اڑی خیر ہوئے طالوت علیہ السلام اور دشمن کون سی جلوت علیہ لعنت ہویا کی نبی نے اپنے صحابہ نو آکھیا لو بھائی فکر والی گل کوئی نہیں طالوت تو انو سربراہ مل گیا فوج دا اگلی گل رہ گئی اللہ تو اڑتے کرم کر دیتا ہے انہوں نے کیا او کی نبی نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ان کے نتیجہ کرنا جے ان کے نبی نے ان سے کہا اِنَّا آیات ملکی ہی طالوت کے بادشاہ ہونے کی یہ نشانی ہے ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ ملائکہ اس صندوق کو اٹھا کر اس کے دروازے پہ چھوڑ آئیں گے جس میں تسکین ہوگی تابوت سکینہ انہوں کیا گیا قرآن تابوت دا معنی شکریہ جی صندوق ہے سکینہ دا معنی سکون ہے یار سکینہ دا کی معنی سکون بی بی جناب سیدہ سکینہ دا نامی سکون دی وجہ تو سکینہ ہے ورنہ بی بی پاک دا اس میں گرامی تو فاطمہ ہے نا بے او واسطے سکون سن اس واسطے عربی سکون نو سکینہ آندے تابوت سکینہ ایک سکون والا صندوق تھا جی تھا فرمایا وہ گم ہو چکا ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے فتح ہوتی تھی جب وہی گم ہو گیا ہے تو پھر تو اقلیت گھبرائے گی نا اللہ نے تم پر کرم کر دیا ہے کہ فرمایا تابوت سکینہ فرشتے سر تے چک کے جدے بوے اگے چھاڑ ڈاؤن گے او تو اڈا سربراہ ہے کمال ہے بھائی یہ دا مطلب ہے نبی اپنے بعد بادشاہ اسے بناتا ہے جس کے دروازے پہ فرشتے آتے ہیں کیا بات ہے یار حضرت طالوت دے بوے تے فرشتے آئے نہ ہونتے میں مجرم فرمایا یہی تمہارا بادشاہ ہے جس کے دروازے پہ فرشتے آتے ہیں اور جس کو سیموئیل اپنا سربراہ فوج کا بنائے اس کے دروازے پہ ملائکہ آتے ہیں جسے محمد بنائے اس کے دروازے پہ ملائکہ اس کا سردار آکے کہتا ہے انا خیاط الحسنین میں اس کے بچوں کا درزی ہوں لو جناب تابوت سکینہ مل گیا تابوت سکینہ نو چھڑ گیا فرشتے حضرت طالوت دے دروازے تھے گھر ذہن چاہ رہی ہے میں ساری تاں نہیں پڑھی ٹائم تھوڑا بچ گئے اے تابوت سکینہ تابوت دا کی معنی بچے صندوق تے سکینہ دا معنی سکون او دے بچ کو سکون دا سامان سی اے دیوبندی علماء نے گل لکھی ہے دھیان نال سن لینا چھوٹا جا پیراگراف ہے میں بچوں سوال کرن لگا تو اڈے تے یہ بھی میں طریقہ بڑے چر دا شروع کیتا سی پھر میں بھول گیا کہ مجلساں وچ نا تہانوں جگان دا ایک ہی طریقہ ہے دوویں باواں کھڑیاں کران دا کوئی مطلب نہیں میرا خیال اصل گل یہ ہونی چاہیے کہ ایک ساڈے زمانے چ اجے بھی میں کل پوچھیا ادھروں جڑا علاقہ نا جی خوشاب دا اوتھے کل میں پڑھیا میں پوچھیا بچیاں دے نا جی ہے وہ سوال اردو چ ایک سوال ہوندا سی دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھی شکریہ مہربانی پرانا کو بندہ میٹر کیتا ہوئے کم از کم وہ بھی جانتا ہے دیے گئے شکریہ جی ماسا پڑھی صاحب بیٹھے نے دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے ہاں شکریہ بچے سوالات کے جوابات دیجئے پورے پیپر چوں سب تو آسان اے سوال ہوتا میرا خیال ہے تو ہاں کدی پیپر دیتے اور یار سب تو آسان سوال یار سوچو پڑھے لکھے بندے بولو بھئی پیراگراف بھی سامنے تے جو دے بچ لکھیا وہ دے بچوں ہی سوال نے وہ دے بچوں تو وہ لبڑے نے صرف کہ اے سوال دا کیڑا جواب ہے اے سوال دا کیڑا تے کئی ایڈے لائق ہوندے سن انشاءاللہ انہاں وہ بھی کدی نہیں سکی میں لائق آکھیا تو ہاں کسی نے نلائق آکھیا
جیڑا بچہ اس پیراگراف نو اکھاں نال پہ ویندا ہے تے غور نال پڑھے تے تھلے او دے وچوں ہی ساریاں کتاباں کرنے تے کتاب دا پیراگراف وچ لکھے ہے جیڑا ویکھ کے وچوں پھر تھلے سوالاں دا جواب نہیں دیندا لائے کے نہ لائے کے ہن اگلی گل تو ہی کرنی ہے میرے تے نہ پہ جائے کنا گنا لائے کے وڈا وڈا چلو ٹھیک ہو گیا شاید تہاڈی گل مانے وڈا نہ لائے کے وڈا نہ لائے کے کیڑا جدے سامنے پیراگراف ہوئے تے پھر تھلے دتے گئے سوالاں دا جواب جدے سامنے اردو دے انگریزی دے پیپر چ پیراگراف ہوئے تے وچوں 50 دتیاں گیا سوالاں دا جواب نہ دے وہ بھی وڈا نہ لائے کے تے جدے سامنے آیت مبالغہ ہوئے تے پھر نہ پتا ہوئے کون ہے تہاڈا کی خیال ہو چھوٹا نہ لائے کے کمال مہربانی ہن اے یار ہن میں جناب کے سامنے پیراگراف پڑھ لگا تے سوال کرن لگا شاہ جی دی موجودگی انہاں کو فیصلہ کروا لیں گے نمبر انہاں کو دعا گے نا سید مشتاق شاہ صاحب کو نمبر لواواں گے مارکنگ کر دیں گے سوال میں کر لگا پہلا پیراگراف دھیان نہ سن لیا جے پھر نہ آکھیا جے بندے پہ سوچ دینے اساں تے نعرہ بھی مار دیتا ہے اس گل تے جن نے نہ سوالاں تے جواب دیتے وڈا نہ لائے کے انہیں ساڈا ہی پرچہ شروع کر دیتے تسی بڑے لوگ ہو میرے تو عزت دار لوگ ہو لیکن میرا سمجھان دا طریقہ بچیاں نو کہ بچیو میں تہاڈے تے سوال کر لینا آ وڈے وڈیاں تے سوالاں تے جواب اگے ہی آوندے نے تے لنگ گیا رہ گا تسی رہ گئے دھیان نہ سنا جی پیراگراف ہے فرماتے نے بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا جرا غور نہ سنے گا وہ جواب دے سوال میں کرن لگا اس طرح مجلساں شروع ہو جانتی انشاءاللہ اگے نہیں کوئی بیندا میں بیانا کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا چلا آن تو مراد ہے نہیں پیچھے سڑکے چڑھے آسی صندوق چلا آتا تھا ایویں ہے جی میں لوگ آندھنے ہماری یہ مجلس 50 سال سے چلی آ رہی یعنی چلا آتا تھا ایک صندوق سی بنی اسرائیل کو وہ دے چکی سی اے دیوبندیاں دا جے سارا کچھ پیراگراف دھیان نہ سننا فرماندے نے آئے ہائے اگلی گل ہی بڑی کمال ہے سوالاں دے جواب کرنا گا سوال تھوڑے 5 سوال کروں گا 4-5 فرماندے نے اس میں تبرکات تھے تہاڈی کیا بات ہے اس میں کوئی صندوق تھا تبرکات کسے کہتے ہیں برکت والی چیز کو تبرک کہتے ہیں برکت والی چیز کو اے پیسے نال تبرک نہیں بنتا میں پوری زردے دی دیگ روڑی تے لددیاں ویکھے ود گئی ہے خراب ہو گئی ہے پیسے ہو دیتے زیادہ لگے نے تے چنے آڑے چول ملانگ تھلیوں چولاں دا دانا چوک کے آندھا ہے او کچھ حیاء کرو ہے تبرک پہ رولتا جی گل پیسے آدھی نہیں کسی نسبت سے تبرک بنتا ایدہ مطلب ہے صندوق اچھ بچ کچھ تبرکات سن کوئی شیوہ کی سن او سنو جی میں 18 تفسیرہ پڑھن تو بعد چاند جملے کٹ سکیاں کی دساں تو پوری کتاب ایک باری پڑھی ہے نا پوری کتاب ایک گل لب دی ہے بچوں او دے تے نشانی لا کے رکھی ہوندی ہے پہ لوڑ پئی دے دساں گے اتھے لکھی او ساری پڑھنی پہندی ہے تو انہوں میں نے تو ہی پڑھو اسی کہا دے واسطہ تو فکر نہ کرو میں نو کہتے ہیں جو کتاب نویں آئی تو میں نو کہتے ہیں میں 18 تفسیرہ جو کٹ کے مشترکہ چیزاں لکھی ہیں او فرماندے دراصل وہ جو صندوق تھا نا وہ خود بھی تبرک تھا کیا بات ہے جناب وہ صندوق خود بھی تبرک تھا اچھا وہ دے بچ کی سی پتھر کی تختیاں جن پر تورات کے کچھ لفظ لکھے ہوئے تھے دوسرا اس میں موسیٰ کا عصا تھا حضرت موسیٰ دا جنہا سوٹا سی نا دا کو ٹوٹا ہو دے بچ پہ سی اگے فرماندے نے وہاں موسیٰ اور ہارون کی چیزیں تھیں مثلا کچھ کپڑے تھے کچھ جوتے تھے کمال ہے یار موسیٰ دے کپڑے ہارون دی جوتی یا ہارون دے کپڑے تے موسیٰ دی جوتی من مولوی کئیاں لوگاں دیاں جوتیاں بھی تبرک ہوں دیاں کیا بات ہے بھائی کئی بندے کپڑے پا کے لاشن تے ٹنگے بھی تبرک ہوں دیں سوچو لوگ کون نے جنہ دے کپڑے بھی تبرک جنہ دیاں جوتیاں بھی تبرک موسیٰ تے ہارون تے کپڑے جوتیاں اس صندوق دے وچ سن تے تبرک سی
قرآن دا نائی قبر جان تو پہلا سوچی محمد دی امت دا موسیٰ کون ہے، ہارون کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھے۔ موسیٰ تے ہارون دے کپڑے جتیاں انہاں واسطے تبرک، علی تے مصطفیٰ دے کپڑے جتیاں صدقہ جمع ساڑھے واسطے تبرک۔ فرماتے ہیں تبرکات والا صندوق تھا، اس کو سردار لشکر آگے آگے لے کے چلتا تھا، سردار لشکر آگے آگے لے کے چلتا تھا۔ پہلا میں پیراگراف پڑھنا ہوں پھر سوال کرنے لگا۔ پھر فرماندے نے جب وہ آگے لے کے چلتا تھا تو پیچھے سے فوج حملہ کرتی تھی، اللہ اس صندوق کی برکت سے فتح دیتا تھا۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ ہن میں سوال کرنے لگا جی حضرات، پہلا سوال یہ ہے کہ تابوت کسے کہتے ہیں؟ صندوق کو، شکریہ۔ دوجا سوال، سکینہ کسے کہتے ہیں؟ سکون کو، یہ مطلب ہے یہ سکون والا صندوق تھا۔ تیسرا سوال کر رہے ہیں، اس میں جو تبرکات تھے کس نبی کے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ اس کا دوسرا بھائی اس کا وسیع تھا، اس کا نام ہارون۔ کیا بات ہے یار، تو ساتھ پیراگراف ٹکا کے سنے، کمال ہے بھائی، راضی ہیں۔ صرف ایک بندہ بچوں سکتا ہے نہ انہیں پیراگراف سنے ہیں تے نہ میں اس کو سوال کرنے ہیں۔ میں نے مصیبت بن گئی ہے، میں جاگ دینا گل پہ کرنا، نیڑے ہی ہے میرے پارا، دور نہیں ہے تھے، نیڑے ہی تھے کر کے بس وہی توجہ فرماؤ۔ اگلا سوال کر رہے ہیں، وہ صندوق جس میں تبرک تھے اس کو فوج آگے رکھتی تھی یا پیچھے؟ اے صدقے توڑے سنو، قرآن دی قسم میں راضی ہیں، آگے رکھتے تھے۔ اور جب وہ آگے رکھ کے حملہ کرتے تھے اقلیت والے اکثریت والوں پر، ہائے ہائے، تھوڑے زیادہ پر حملہ کرتے تھے تو غالب تھوڑے آتے تھے یا زیادہ؟ تھوڑے آتے تھے۔ آخری سوال حضرات، فتح کون دیتا تھا؟ اللہ۔ سبب فتح کا کیا بنتا تھا؟ صندوق۔ ہن تقریب ختم کر دیا، نتیجہ نہ دیا تے نرا پیاسا کوا پیاسا کوا، نہ نتیجہ دینے لگا۔ یہ دا مطلب ہے صندوق آگے رکھتے تھے، پیچھے سے حملہ کرتے تھے اور اقلیت اکثریت پر غالب آ جاتی تھی۔ حضرات گرامی، آج وہ بندے عباس نگر مرید کے قریب کبھی ہوتے تو میں قرآن ہاتھ میں لے کے ان کی منت کرتا، اوے وسیلے کو کچھ نہ سمجھنے والوں، جب فتح اللہ دیتا تھا صندوق آگے کیا کرتا؟ فتح کون دیندہ؟ صدقے جامع صدقے۔ ایدہ مطلب ہے فتح اللہ دیندہ سی نہ، لفظ آکھن لگا میں میرے اندر دا عقیدہ کٹن لگا با، فتح اللہ دیندہ سی، کسے دی جتی دا صدقہ، اوے فتح اللہ دیندہ سی، کسے دے پرنے دا صدقہ، فتح اللہ دیندہ سی، کسے دی سوٹی دا، فتح تے اللہ ہی دیندہ سی۔ اگے رکھ دے سن کے پیچھے، اگے اگے۔ یہ مطلب ہے تھوڑے بندے اکثریت پہ غالب آ سکتے ہیں اگر اسے آگے رکھیں جو فتح کا سبب بنے۔ نہیں نہیں نہیں، تھوڑے بندے پہنچے نہیں، جو سبب فتح بنے۔ میں نے اوکھے اوکھے لفظ بھی آؤں دے جے، میں تو پکی گل پتا، میں ٹیچر رہ چکا جے، میں سارے بیڑے بند کر کے تے گرمیاں چک ویسکوٹ پا کے تے وڈے وڈے لفظ بولا جنہاں دی ککھ سمجھ نہ آوے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اینا ہو جائے گا کہ بندے گھر جا کے کھنگے وہ بلے 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 کوئی اخیر ہو گئی ہے، کی پڑھیا سو کھورے کی پڑھے۔ میں تے مسکین ہاں، سادہ بندہ ہاں، پرائمری بھی پڑھائی ہے، مڈل بھی پڑھائی ہے، میٹرک تک بچے بھی پڑھائے نے، تے مولا تو انہوں جزا دے ہوئے، میں تے صرف وہ گل کرنی ہے جڑی پہنچ جائے۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا سبب بنے نا، جیڑا فتح دا سبب بنے،
جے تھوڑے ہو تو انہوں اگے رکھی دے انہوں پیچھے پیچھے قرآن تو میرا ہاتھی نبی نے 39 دن اعلان کیتا ہے کل علام اسے دوں گا جس کے سبب سے اللہ فتح کل میں علام اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ اس دور میں بھی فتح اللہ دیتا تھا سبب صندوق تھا نبی کے دور میں فتح اللہ نے دی سبب علی ابن ابی طالب ہے مسلمانہ تیرے اندروں امریکہ تے اسرائیل دا ڈر مک جائے گا یہ علی نو اگے رکھے تھے تو جدوں دا چوتھا نمبر لایا ہے دلیل میں انہیں اگر تینوں کوئی سمجھ ہے اس پوری دنیا دا نقشہ وین جو ملک امریکہ سے نہیں ڈرتا اس کے بعد صرف ایک وجہ ہے کہ علی آگے ہے علامہ اقبال نے فرمایا تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیبہ 1938 فوت ہو گیا علامہ اقبال پاکستان بڑھن تو 9 سال پہلے فوت ہو گیا ادو نہ ایتھے ولایت فقیدہ کو مسئلہ سی تے نہ ایتھے علماء دی حکومت سی تے نہ کوئی سپریم کاؤنسل سی ایران ہے شہنشاہ دا دور سی لوگ جی میں ترکی جاندے نا پھرن ٹرن دا ترجمہ میں نہیں کرنا ایمیں لوگ ایران جاندے سن پھرن ٹرن اس دور چ علامہ اقبال نے فرمایا سی تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیبہ شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیبہ وہ پاکستان بنن تو 9 سال پہلا علامہ اقبال وہ تھے ایٹم بم دستا سی ٹیکنالوجی دستی سی کی دستا سی علامہ جانتا تھا یہاں ہر روز آواز آتی ہے اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ جنہوں نے نبوت کے فوراً بعد علی کی ولایت کو آگے رکھا ہے یہ اقلیت ہو کے بھی اکثریت سے ڈرنے والے آخری جملہ تے دعا ست خیر ہوئے بچے نوجوان لکھ دینے پہ دیوبندی عالم دین وہ پیراگراف دا آخری جملہ میں چھڑ دیتا سی جان کے تقریب مکمل کرنا واسطے ہائے ہائے وہ فرماندے نے حضرت موسیٰ نے کہا ہائے ہائے وہ صندوق جس میں سکون ہی سکون تھا نا وہ اللہ نے تم سے چھین لیا تھا اس لیے کہ تم بدنیت ہو گئے تھے میرا خیال ہے نتیجہ بھی دے دیں میں سارا قرآن پڑھے ہے تے تفسیر بھی وہ پڑھی ہے جی دیوبندیاں سائٹ تے لکھی اس تو علاوہ میں کسی بندے کوئی میرے کو مطمئن کرنے والی چیز نہیں ایک کی گل ہے جب بندے بدنیت ہو جاتے ہیں اللہ ان سے تبرکات چھین لے ہائے ہائے اور جب بندے بدنیت ہو جاتے ہیں اللہ ان سے وہ تبرکات چھین لیتا ہے جن میں سکون ہوتا ہے اگر پوری دنیا کے مسلمان اسرائیل جیسے چھوٹے ملک سے پریشان ہیں امریکہ سے پریشان ہیں تو کم از کم سوچیں تو صحیح کہیں ہم سے تبرکات تو نہیں چھن گئے وہ فرماتے ہیں ہاں صندوق خود بھی تبرک تھا اور تبرک میں تبرک تھا علماء نے لکھا صندوق تبرک کیوں سی آئے ہائے فرماتے ہیں یہ وہی صندوق تھا بچلے سامان نو چھڑو یہ وہی صندوق تھا جس میں موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو رکھ کر دریا میں بہا دیا تھا دراصل یہ تبرک اس لیے تھا کہ اس نے دریا کی بکھری ہوئی لہروں سے نبی کو محفوظ رکھا تھا کتنے بندے میری مجلس سن رہے ہیں اور جو موسیٰ جیسے نبی کو دریا کی لہروں سے بچا کے رکھے وہ لکڑی کا صندوق تبرک ہے اور جو مشرکوں سے محمد کو بچا کے رکھے علی کا باپ کتنا بڑا تبرک ہے تبرک ہی اللہ کھول ہے مسلمانوں
جنہ لوگاں دیاں 5 منٹ میرے کو باقی نے 5 منٹ میرے کو 5 منٹ باقی میرے عزیزو ایک گل کرنا شاہ جی مصاحب بھی تفصیلاً پڑھ لیں گے میں اپنا حصہ پا دیا جنہ لوگاں دیاں جتیاں تبرک سننا انہاں دیاں تیاں ننگی پیری بازاراں یہ سڑ گئیاں سن جتیاں شام غریباں تبرکات سڑے نے یہ گل دسو جڑا کپڑا نبی مونڈے تے رکھے یا سر تے نبی کپڑا رکھے تے تپ تو سارا بچ جائے وہ کپڑا تبرک ہو جاندہ ہے تے جنہ خیمیاں بچ محمد دیاں ہوں وہ خیمے تبرک نہیں سن اور ڈیجر میں تبرک ساڑ چھڑنے لوگا تبرکات آل محمد نو اگلائی نے